الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، ہمارے ملک کی اس وقت جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال کے تناظر میں ایک مسلمان کو اپنا کس انداز کا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات اور ہدایات ہیں، اس سے متعلق چند گزارشات مجھے عرض کرنی ہیں۔ یہ ساری گفتگو آج کے اس جمعے میں پوری نہیں ہو سکیں گی، شروع تو آج میں کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ گفتگو کتنے جمعے چلتی ہے، اور قرآن کریم کی ان ہدایات کو ایک مسلمان کے لیے سمجھنا از حد ضروری ہے۔ اس وقت جو سیاسی فضا اور سیاسی صورتحال ہے، مجھ سے زیادہ آپ ان چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے فریق مخالف کو جو چاہے کہتے رہیں، ہم اس میں آزاد ہیں، جو تہمت لگانا چاہے، جو الزام تراشی کرنا چاہے، جس طعن و تشنیع کا ہم انہیں نشانہ بنانا چاہیں، اور جو ہم الزامات ان کے سر تھوپنا چاہیں، ہم اس میں آزاد ہیں۔
اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کہ وہ میرا فریق مخالف ہے. کیا یہ چیزیں ایک مسلمان کو زیب دیتی ہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، صرف آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ، ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ، ایک فریق دوسرے فریق کے ساتھ، یہ سب کچھ کرتے وقت کیا کبھی اس بات کا ذرا سا شائبہ یا ذرا سا خیال اور تصور کبھی گزرا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کل ایک اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، اس میں مجھے اپنے ایک ایک کیے ہوئے اعمال کا اور اقوال کا حساب اور کتاب دینا ہوگا؟ میرا خیال سے اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ ذہن میں مستحضر رہے تو شاید یہ طوفان بدتمیزی جو چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید یہ طوفان تھم جائے. لیکن ہم یہ تمام کے تمام چیزیں کرنے میں نہ کسی لمحے اس بات کا خیال آتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا، نہ اس بات کا خیال آتا ہے کہ میں اپنے فریق مخالف کو اور اپنے مخالف جماعت پر میں جن الزامات کو تھوپ رہا ہوں اور جس طریقے سے میں ان کی کردار کشی کر رہا ہوں، کیا یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی؟ اس کا کوئی اللہ کا حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. بہرحال بات تو بہت لمبی ہے اور بڑی تلخ باتیں ہیں. یہ بات جہاں آئے گی وہاں میں اسی تفصیل عرض کروں گا. اب تو میں اپنی جو اصل بات ہے وہ میں شروع کرنے لگا ہوں. یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے پہلے میں ذکر کر دوں. دیکھیے دو چیزیں ہیں. یہ بات جب آئے گی دو چیزیں ہیں اور دونوں کے درمیان فرق رکھنا وہ ضروری ہے. ایک ہے اختلاف رائے. بھئی آپ کا ایک مسلک کے بارے میں، ایک مسئلے کے بارے میں، ایک جماعت کے بارے میں آپ کی رائے اور ہے، میری رائے اور ہے. اس میں کیا جھگڑا ہے؟ اس میں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اور اس اختلاف رائے سے شریعت نے منع بھی نہیں کیا. لیکن وہ اختلاف رائے نہ رہے، وہ اختلاف رائے تفریقہ کا سبب بن جائے، وہ اختلاف رائے ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سبب بن جائے، وہ اختلاف رائے ذاتیات تک کے پہنچ جائے، وہ اختلاف رائے دوسرے کو متہم کر دے، اس بات کی شریعت قطعی اجازت نہیں دیتی. اور جب تک یہ دنیا رہے گی صحیح دلائل کی بنیاد پر اختلاف یہ دنیا میں رہے گا. اور یہ اختلاف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہا، صحابہ کے زمانے میں بھی رہا، آپ کی مجلسوں میں بھی یہ اختلاف رہا، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی رہا. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ہر انسان کی ذہنی سطح ایک طرح کی نہیں ہے. بھئی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی ذہنی سوچ، اس کی ذہنی سطح الگ الگ ہے. میری بہت کم ہے، آپ کی ذہنی سطح بہت زیادہ ہے. تیسرا جو آدمی ہے اس کی بہت زیادہ ہے. تو میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، تیسرا اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے. اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس اختلاف رائے کو درجہ دے دیا جائے سب و شتم کا، گالم گلوچ کا، تہمتوں کا، طعن و تشنیع کا اور ایک دوسرے کی کردار کشی کا، شریعت اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتی. اور ایک مسلمان کو اس سلسلے میں ایک محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ایک ذمہ دارانہ اصولوں پر اسے کاربند رہنا چاہیے. قرآن کریم میں میں نے ابھی دو آیتیں مختلف جگہوں سے ابھی آپ کے سامنے میں نے خطبے میں پڑھی ہیں. پہلی آیت جو میں نے پڑھی
اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی برکت سے دو خون کے پیاسے طبقوں کو باہم شیر و شکر کر دیا، باہم متحد اور متفق کر دیا، اور وہ یکجان ہو گئے، كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، قرآن کریم نے ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرو گے، آپس میں اختلافات کرو گے، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری قوت پارا پارا ہو جائے گی، اور تم برے طریقے سے تتر بتر ہو جاؤ گے، تمہاری وہ جو قوت ہے وہ قوت منتشر ہو جائے گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ تو دو آیتوں کا ترجمہ ہے، اور قرآن اور حدیث نے جتنا زیادہ زور اس بات پر دیا ہے، اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ایک بہترین معاشرے کی جو چیزیں بنیاد بنتی ہیں، اگر آپ ان احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ اتنا زیادہ زور لگایا ہے اللہ اور اس کے رسول نے اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنے پر، جتنا کسی اور چیز پہ زور نہیں لگایا۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق یہ معاشرے کا بنیادی ستون ہے، یہ معاشرے کی بنیادی اساس ہے، بنیادی سیڑھی ہے، بنیادی اسٹیپ ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ انتشار میں اگر تبدیل ہو جاتا ہے، یہ اختلافات کا اگر شکار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ معاشرہ کہلانے کے قابل نہیں، وہ پھر یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں وہ جہنم کا ایک نمونہ اور ایک جہنم کی ایک مثال ہے، زندگی گزارنا عذاب ہو جاتا ہے۔ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ دیکھیے ذرا اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معاشرے کی ایک بہترین، بھائی معاشرہ جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ کس کا نام ہے معاشرہ؟ جی معاشرہ میرا آپ کا، جو لوگ رہنے والے، ایک انسان دوسرے انسان آپس میں جو رہنے والے لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ معاشرہ کوئی خلائی طاقت نہیں ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہے، معاشرہ ہمارا آپس میں مل جل کر رہنے کا نام معاشرہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان۔ عجیب باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، کاش کہ ہم ان باتوں کو ذرا سا سمجھ لیں اور اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ جب ہم کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ جب ہم منسلک ہوتے ہیں، کسی لوگوں کے مزاج، ان کے منشور اور دستور سے ہم اتفاق اور اتحاد کرتے ہیں اور ان کے آئین سے ہم متفق ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کے علاوہ باقی سب کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے یہ نہیں ہے ہمارا نظریہ۔ میں نے عرض کیا کہ اس موقع پر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں جس جماعت، بھائی میں اپنے طور پر آزاد ہوں، اور اب چونکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہ پتہ نہیں ووٹنگ بھی شروع ہونے والی ہے، انتخابات بھی شروع ہونے والے ہیں، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن جو فضا چل رہی ہے، جو ماحول چل رہا ہے، اور جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس تناظر میں کچھ حقائق آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔
میں جس جماعت کے ساتھ میری وابستگی ہے ذہنی، اس میں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بتا میں نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کا جس جماعت سے تعلق ہے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب انتخاب کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر آپ کر رہے ہوں گے، دلائل کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے، مسلک کی بنیاد پر آپ کر رہے ہوں گے، ان کے منشور اور دستور اور آئین اور مستقبل کی جو خواب دکھائے جا رہے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کسی جماعت سے وابستہ ہے۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، میں بھی آزاد ہوں، آپ بھی آزاد ہیں، لیکن میں اپنی سوچ کو دوسرے پر مسلط کر دوں، اس کی اجازت نہیں۔ میں اپنے سوا دوسروں کو بے ایمان کہنے لگوں، میں اس جماعت کے علاوہ جس سے میں اپنا تعلق جوڑ رہا ہوں، جس سے میری ذہنی وابستگی ہے، میں دوسرے کو کہہ دوں کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ زانی ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے جی، اور اللہ جانے کیا کیا الزامات کی، تہمتوں کی جو ہم بارش برساتے ہیں۔ یقین جانے ایک ایک بات کا مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ صرف معاملہ اتنا نہیں ہے کہ آپ فریق مخالف کو زیر کر رہے ہیں، آپ فریق مخالف کو مغلوب کر رہے ہیں اور اس کی حیثیت گھٹا رہے ہیں، صرف اتنی بات نہیں ہے۔ بات یہ کہ آج جو الزامات آپ دوسرے پر لگا رہے ہیں، کل ایک عدالت اللہ تعالیٰ کی لگنے والی ہے، اس عدالت میں ایک ایک بات کو ثابت کرنا ہوگا۔ آپ اس بات کو مانتے نہیں مانتے؟ ایمان ہے ہی نہیں اس بات کا۔ ایک ایک بات کو ثابت کرنا ہوگا اللہ کی عدالت میں، اور جب تک کہ ہم ثابت نہیں کریں گے اس وقت تک یہ جان نہیں چھوٹے گی۔ میں پھر دوبارہ اس بات کا تکرار کر رہا ہوں، اور پھر دوبارہ میں اس بات کی اعادہ کر رہا ہوں کہ اختلاف کے دائرے میں رہے۔ شریعت نے اس کے حدود مقرر کیے، شریعت نے اس کا دائرہ کار مقرر کیا ہے، شریعت نے اس کی لمٹ متعین کی ہے، اس کے اندر رہے تو وہ اختلاف اچھا لگتا ہے، وہ اختلاف اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر شریعت کے ان سارے حدود کو پامال کر کر آدمی جو ہے وہ پجامے سے باہر ہو جائے، زبان کا غلط استعمال کرنے لگے، ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے لگے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے لگے، اور اپنے فریق مخالف پر وہ الزامات لگانے لگے کہ جس سے دور دور کبھی تعلق نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ معاملہ دنیا تک کا ہے، یہ معاملہ زندگی تک کا ہے؟ بس نہیں، ایک ایک بات کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، جوش میں اور جذبات میں یہ بات نہیں کر رہا۔ ایک ایک الزامات کو اللہ کی بارگاہ میں ثابت کرنا ہوگا کہ تم نے اپنے فریق مخالف پر جن الزامات کو تھوپا، جس طعن و تشنیع کا تم نے اسے نشانہ بنایا، جس طرح تم نے اس کی کردار کشی کی، اس کے کردار کو تم نے داغدار کیا، اب ثابت کرو کہ وہ آدمی ایسا تھا یا نہیں تھا۔ اس لیے میری بہت مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر میں اب تمام حضرات سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں، میری التجا ہے، میری درخواست ہے، میں ہاتھ پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں اس بات پر کہ خدا کے واسطے ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہوائیں ہیں، ہوائیں، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، لیکن اس سیاسی اختلافات کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، ہم ایک دوسرے سے بغض کرنے لگے، ہم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، ہم اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی کا سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے لگے۔ یہ بات ایک مسلمان، باکردار مسلمان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ میری بات سے اگر کسی کو اختلاف ہو تو ہوتا رہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے تناظر میں ہی میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اختلاف رکھیں، لیکن اس اختلاف کو اختلاف کے درجے میں رکھیں، وہ اختلاف جو ہے وہ تفریقے کا سبب نہ بنے۔ اچھا جی دیکھیے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت ذرا سا غور سے دیکھیے کیا حضور نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان،
यशुद्दु बा'दुहु बा'दन सुम्मा शब्बका बैन असाबि'a। आपने फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए उस इमारत की तरह है। तवज्जो है, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए उस इमारत और उस मकान की तरह है जिसके एक हिस्सा दूसरे हिस्से को जोड़े रखता है। सुम्मा शब्बका बा'दहु बा'द, फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाकर अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल किया और दाखिल कर कर फरमाया कि जिस तरह ये उंगलियां दूसरी उंगलियों में इस तरीके से जुड़ी हुई है, इसी तरीके से एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए भी ऐसा ही है। कितनी खूबसूरत तमसील बयान की, एक मोमिन का दूसरे मोमिन से किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए, इस मिसाल में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मंजरकशी फरमाई। देखिए, मकान बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे उसके सामान और मटेरियल होता है। बिलाक है, सीमेंट है, बजरी है, सरिया है, ये मोटे मोटे आइटम मैं आपको बता रहा हूं। ये जो अज्जा हैं, अगर इनको अलग अलग छोड़ दिया जाए, बिलाके बहुत आला किस्म की आपने ऑर्डर देकर बिलाके मंगवाई हैं, बहुत कीमती बिलाके हैं, लेकिन अगर वो बिलाक यूं ही पड़ी रहे और उस पर हर आने वाला आदमी एक पत्थर मारता रहे, तो नतीजे क्या निकलेगा कि वो बिलाके टूट जाएंगे। सीमेंट की बोरी है, पड़ी हुई है, किसी ने उसमें छेद कर दिया, किसी ने उसमें सुराख कर दिया, किसी ने उसमें जरा सा पानी डाल दिया, सब हवा चली, वो सीमेंट पड़ी रही, डले बन गए, वो इस्तेमाल में नहीं। सरिया है, फौलादी चीज है, फौलादी कुव्वत है, लेकिन अगर ये सरिया यूं ही पड़ा रहा, यूं ही पड़ा रहा, जंग लगते 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 वो यूं ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारी की सारी चीजें इमारत के बनाने में इस्तेमाल हो जाएं, तो फिर आप लाख डंडे मारते रहें और आप लाख पत्थर मारते रहें, उस इमारत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब ये सरिया और बजरी और सीमेंट, लोहा, रोड़ियां, ये सारी की सारी चीजें जब मिक्स होकर इमारत का हिस्सा बन जाएं, मकान का हिस्सा बन जाएं, तो फिर इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल देकर बयान फरमाया कि एक मोमिन का ताल्लुक दूसरे मोमिन से इसी तरीके से होना चाहिए। एक मोमिन का ताल्लुक दूसरे मोमिन से इस तरह होना चाहिए जिस तरीके से इमारत की ये जो चीजें हैं, ये एक दूसरे का हिस्सा है, उसके बगैर वो नामुकम्मल है, अधूरी है। इसी तरह मोमिन आपस में कजसदी वाहिद, एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह है, कजसदी वाहिद, इन इश्तका ऐनु इश्तका कुल्लु। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। और तारीख शाहिद है, तारीख शाहिद है, जब तक कि मुसलमान आपस में इस तरीके से बाहम मुत्तहिद और मुत्तफिक रहे, बड़ी से बड़ी ताकतें उनको मगलूब न कर सकी और बड़ी से बड़ी ताकतें उनको जेर नहीं कर सकी। इसलिए कि मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक और ये जो यकजहती है, इसने तमाम की तमाम साजिशों को बिल्लियामेट कर दिया और खत्म कर दिया और नाकाम कर दिया। और जब से मुसलमान इख्तिलाफात का शिकार हो गए, आपस में बाहमी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई और झगड़ा और डरका और फसाद मचाना शुरू कर दिया। अब आप अंदाजा लगा लें सब मुसलमान कितने दुनिया में, कितनी तादाद है? 2 अरब से ज्यादा, 2 अरब से ज्यादा। कोई है ताकत?
کوئی ہے قوت، کوئی ہے یکجہتی. وہ قرآن نے جو نقشہ کھینچا تھا کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اس طریقے سے آپس میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے. وہ ہے نہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ تھوڑی تھوڑی طاقتیں اور تھوڑی تھوڑی قوتیں وہ مسلمان کے اوپر حاوی، اور ان کی طاقت جو رہ گئی ہے، جو بچی کچی طاقت ہے، اس کو ختم کرنے کے آئے دن در پہ. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اتحاد جو ہے، امت کا اتحاد یہ زندگی ہے، اور اختلاف یہ موت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام جو بنایا ہے، وہ نظام بھی ایسا بنایا ہے جس کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں آنکھوں سے، اور اس حقیقت کا ہم انکار نہیں کر سکتے. روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں، روزانہ. کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اس کا انکار کر دے، کر نہیں سکتا. اس دنیا کا باہمی نظام اللہ تعالیٰ نے آپس میں تعاون اور تناصر کے ذریعے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں. کوئی آدمی کتنا قابل، کتنا لکھ پتی، کتنا کروڑ پتی، کتنا ارب پتی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس نظام دنیا کا ایسا بنایا کہ وہ محتاج ہے دوسرے کا، وہ محتاج ہے دوسرے کا. اگر بادشاہ ہے تو اس کو چاہیے رعایا، اور رعایا کو چاہیے بادشاہ. ایک لیڈر ہے، اس کو چاہیے پبلک، عوام. اور اگر عوام نہیں ہے تو وہ لیڈر جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ بغیر بارات کے دلہا، کچھ بھی نہیں. ایک امیر ہے تو اس کو ضرورت ہے غریب کی. ایک مل والا ہے، فیکٹری والا ہے، کارخانے والا ہے، اس کو ضرورت ہے کام کرنے والے ورکروں کی. اگر وہ اپنے مال و دولت پر، اپنے طاقت اور قوت پر، اپنے تعلقات پر اگر وہ بڑا نازا ہے کہ جی مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ فیکٹری اور کارخانہ اور مل کے گٹر اگر بند ہو جائیں تو کون کھولے گا؟ کون کھولے گا؟ ظاہر ہے. تو ہم یہ جتنے بھی افراد رہ رہے ہیں یہ سب معاشرے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ ایک کی ضرورت دوسرے سے جوڑ دی ہے. ایک کی ضرورت دوسرے سے جوڑ دی ہے، اس کے بغیر وہ نامکمل ہے، اس کے بغیر وہ ادھورا ہے. دن رات ہم اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دن رات اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کر، تو ہجرت کر کر جب آپ تشریف لائے تو دو قبیلے تھے، ان کے درمیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم فرمایا. مواخات کہا جاتا ہے بھائی چارگی. مہاجرین اور انصار. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا، اور بڑی عجیب روایت ہے. جب آپ نے یہ مواخات کا رشتہ قائم فرمایا حضرات مہاجرین اور حضرات انصار میں، تو دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک طرف صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں جلیل القدر صحابی ہیں. آپ نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی کہ بھائی آج سے یہ تمہارا اسلامی بھائی ہے، آج سے یہ تمہارا دینی بھائی ہے. میٹھا بھائی نہیں، میٹھا ٹھیکا نہیں، اسلامی اور دینی بھائی ہے. جب اسلامی اور دینی بھائی کا جب رشتہ قائم کر دیا تو عجیب بات ہے،
حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کا اسلامی اور دینی بھائی بنا دیا ہے، اس وقت مدینے میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ مجھ سے زیادہ مالدار آدمی مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے ہاتھ جوڑ کر کہ جتنا میرا مال ہے آدھا مال آپ لے لیں، آدھا مال میرا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر، کہ یہ ایثار کا مظاہرہ کوئی کر سکتا ہے؟ میں کہا شاید کر سکتے، اس لیے بتا بھی نہیں رہے۔ بابا ہم تو 100 روپے نہیں دیتے، ہم تو 100 روپے نہیں دیتے، 500 1000 روپے نہیں دیتے اپنے سگے بھائی کو، چل راستہ ناپ۔ آدھی دولت کہا کہ آپ لے لیں، آدھی دولت میری، اس پر بھی اتفاق نہیں، آگے چلے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور دونوں کے ساتھ میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کوئی کسی قسم کی ٹینشن اور تکلیف نہیں ہے۔ آپ کو ان دونوں میں سے جو پسند ہے آپ مجھے بتا دیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے، اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ پیشکش کوئی معمولی پیشکش ہے؟ یہ آفر کوئی معمولی آفر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اچھا ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کیا کہتا؟ یار مفت کا مال مل رہا ہے، چل بھائی اور کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اور کیا؟ یہ تو 2 باتیں آپ نے بتائی ہیں۔ اللہ اکبر، کمال ہے، قربان جائے آدمی۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ امت کے لیے وہ سبق چھوڑ کر گئے ہیں، وہ حقائق چھوڑ کر گئے ہیں کہ ان حقائق کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان حقیقتوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے کہ بھائی، حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اللہ آپ کے مال میں بہت برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی بیویوں میں بہت برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے کاروبار میں بہت برکت عطا فرمائے، بس میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے ذرا بازار کا راستہ بتا دیں کہ بازار کدھر ہے، میں خود جاؤں گا اور جا کر کماؤں گا اور تجارت کروں گا اور محنت مزدوری کروں گا، مجھے صرف آپ بازار کا راستہ بتا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ ہے بازار کا راستہ۔ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں بازار کی طرف گئے اور انہوں نے تجارت شروع کی۔ وہ تجارت صدق پر، وہ تجارت دیانت اور امانت پر، وہ تجارت اللہ اور بندوں کے حقوق ادائیگی کی نیت سے جب تجارت کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی، اتنی دولت دی، اتنی دولت دی کہ میرا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں جس پتھر کو اٹھاؤں مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے سونا اور چاندی نکلے گا۔ میرا تو حال یہ ہو گیا ہے برکت کا کہ جس پتھر کو اٹھاؤں اس کے نیچے سے سونا یا چاندی نکلے گا۔ اللہ نے ایسی برکت مجھے عطا فرمائی۔ یہ ہے ایک صالح معاشرے کی تصویر، ایک وہ معاشرہ جس معاشرے کو کہا جائے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں، باکردار ہیں۔ یہ ان کی ایک تصویر اور ان کی ایک جھلک میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ دوسری روایت میں، اچھا وقت بھی ہو چکا ہے، بہرحال اب تک جو باتیں میں نے عرض کر دی ہیں ان باتوں کو دراصل ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ دراصل سوچ لیں۔ میں نے یہ بات عرض کی، بعد میں جو آنے والے حضرات ہیں انہوں نے شروع کی بات میری نہیں سنی ہوگی کہ دیکھیے آپ جس جماعت سے وابستہ ہیں، جس مذہبی جماعت سے آپ وابستہ ہیں، جس سیاسی جماعت سے آپ وابستہ ہیں، جس پلیٹ فارم پر آپ لڑ رہے ہیں دوسرے کے خلاف، میری ذاتی رائے یہ ہے ہاتھ جوڑ کر کہ اختلاف آپ کا ہونا چاہیے، اختلاف رائے اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ کریں، لیکن اس اختلاف رائے کے نتیجے میں دوسرے کی عزت اور آبرو پر حملہ نہ کریں،
दूसरे की किरदार कुशी करने की शरीयत आपको इजाजत नहीं देती। दूसरे को, अपने आप को जन्नती और दूसरे को जहन्नमी का सर्टिफिकेट देने का क्या अथॉरिटी शरीयत ने न मुझे दी है ना आपको दी है। इस सिलसिले में एहतियात अगर हम कर लेंगे, ये एक वक्ती हवाएं होती हैं जो चलती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन हमें तो एक दूसरे के साथ फिर भी रहना है, आमना सामना करना है, मिलना मिलाना है, उठना बैठना है। हम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ इस सियासी इख्तिलाफात की वजह से हमेशा के लिए एक दूसरे से सलाम दुआ से हम अपने आप को दूर कर ले, मेरा ख्याल से ये फैसला जज्बाती फैसला होगा, ये फैसला वक्ती फैसला होगा, ये दूर अंदेशाना फैसला नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपस में मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ, बाहमी अखुवत और भाईचारगी की फिजा कायम करने में अल्लाह ताला हम सबको अपना अपना किरदार अदा करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और हमारे जो आपस में इख्तिलाफात हैं, चाहे वो नजरियाती इख्तिलाफ हो या सियासी इख्तिलाफात हो, अल्लाह ताला उन तमाम के तमाम नजरियाती और सियासी इख्तिलाफात से बचाकर अल्लाह हमें मुत्तहिद और मुत्तफिक फरमा दे। अल्लाह ताला हमें बाहम शीर शकर कर दे, कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस की हम खुली हुई तस्वीर बन जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।